بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسموکنگ ریلیٹڈ سیریز کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آج کا پروگرام ہم کرتے ہیں۔ پہلے پروگرام میں پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی اسموکنگ کے حوالے سے، اس کے ہیزرڈز، سائیڈ ایفیکٹس، اس کے لانگ ٹرم کمپلیکیشنز اور اس کی وجہ سے کتنی پیچیدگیاں ہو سکتی ہے، ان ساری باتوں پہ ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ دوسری جو آج کا سیکشن ہے اس میں اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں وہ 10 باتیں جن پہ عمل کر کے آپ سگریٹ نوشی کو ترک کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہیلتھ ریلیٹڈ، خاص کر دل کی بیماریوں کے حوالے سے یا صحت مند دل کے حوالے سے مختلف ٹپس وقتاً فوقتاً میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو اس سے ضرور آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اپنے مین ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کو ہم کیسے ترک کریں۔ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے میرے خیال میں، جو سب سے لازمی ہے، وہ ہے موٹیویشن، کہ آپ اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ کر لیں کہ آپ اسموکنگ کو چھوڑ سکیں۔ موٹیویشن کے لیے آپ اپنے لیے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی وجہ رکھ لیں جس کو سوچ کر یا جس کو آپ ہولڈ کر کے اسموکنگ جیسی بری عادت کو آپ ترک کر سکیں۔ یہ موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے؟ موٹیویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو سگریٹ کے ہیزرڈ سے بچانا ہے، جو خدا نخواستہ سگریٹ نوشی کی عادت آپ کو دیکھ کے لے سکتے ہیں، یا سیکنڈ ہینڈ اسموک کی وجہ سے ان کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، یا آپ اپنے آپ کو کینسر اور دل کی سیریس کمپلیکیشن سے بچانا چاہتے ہیں، یا آپ جوان نظر آنا چاہتے ہیں۔ تو ایک ایسی وجہ لازمی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جو آپ کو موٹیویٹ کرے کہ آپ اسموکنگ کو چھوڑنا جو ہے یہ آپ کے لیے اب لازمی ہے، اور جس کو سوچ کے اور جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اسموکنگ کو آرام سے چھوڑ سکیں۔ دوسری بات، پہلے سے تیاری کر لیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسموکنگ کی عادت جب پڑ جائے تو یہ ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے، نکوٹین کے ایفیکٹس کا جسم عادی ہو جاتا ہے، آپ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز نکوٹین ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ سگریٹ نوشی چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ لیٹ سپوز آپ 5 ایئر سے یا 10 سال سے آپ سگریٹ پی رہے ہیں مسلسل ریگولر بیسس پہ، تو آپ کا جسم جو ہے اس میں جو کیمیکل چینجز ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، خاص کر آپ کی جو نیورو ہارمونز ہے ان میں جو چینجز ہو جاتی ہے، تو بس آپ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں نکوٹین اور اس کے ایفیکٹس پہ۔ سگریٹ کی کریونگ ہوتی ہے، آپ بار بار سگریٹ پئیں گے تبھی جا کے آپ کے ڈیزائرڈ ایفیکٹس آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ سگریٹ اچانک چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ وڈرال سمٹمز آئیں گے، انگزائٹی، ڈپریشن، جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی، وہ سب کچھ جس کا یہ ہے کہ آپ کی ڈیلی لائف پہ اس کا بہت ہی برا امپیکٹ ایک آئے گا۔ تو ان ساری باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ موٹیویشن آپ نے کر لی، اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں سگریٹ چھوڑوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، آپ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ کو انڈلج کریں جس سے آپ کو اور موٹیویشن ملے۔ آپ کلاسز وغیرہ لے سکتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ، کوئی اس طرح کی گیدرنگز میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، ہپنوسس، نکوٹین سبسٹیٹوئنٹس وغیرہ کسی سے ڈسکس کر کے اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جس ڈیٹ پہ آپ اسموکنگ کوئٹ کرتے ہیں تو آپ ریڈی ہو کہ بس میں نے بس آج سے یہ سارے سمٹمز، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ میں مینٹلی اور فزیکلی اب میں ریڈی ہوں فار گیونگ اپ آن مائی اسموکنگ ہیبٹ۔ تیسری بات یہ ہے کہ نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی آپ لے سکتے ہیں، چونکہ برین آپ کا نکوٹین پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو اگر آپ نکوٹین چھوڑیں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ وڈرال سمٹمز ہے وہ آئیں گے، جیسے انگزائٹی، ڈپریشن، کمزوری، کام میں دل نہیں لگنا اور یہ سارا کچھ۔ اب نکوٹین ریپلیسمنٹس مختلف قسم کی فارمز میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، جیسے کہ نکوٹین گمز ہے، لوزینجز ہے، پیچز ہے، اور اس کے علاوہ حد تک ای سگریٹس میں بھی پراپرٹی جو ہے یہ آپ کو مل سکتی ہے۔ تو پراپر ایک نکوٹین ریپلیسمنٹ سبسٹیٹوئنٹ آپ
ضرور جو ہے اس کو ٹرائی کرے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکشن کے بعد۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں، اسموکنگ سیزیشن جو ہے یہ ٹوٹل 6 to 12 ویکس اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر آپ نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی لے رہے ہیں یا جو کہ وارنیکلین نامی ایک میڈیسن ہے اس کو آپ لیتے ہیں ڈیورنگ جس پیریڈ میں آپ اسموکنگ کو چھوڑ لیتے ہیں، تو اس کی میں بات کرتا ہوں۔ تو یہ جو ریپلیسمنٹ تھراپیز ہے یا جو میڈیسنز ہے آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے اپنی اس عادت سے چھٹکارا دلانے میں آپ کو۔ چوتھی نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ دوسری ادویات آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے۔ مثلاً یہ ہے کہ وڈرال سمٹمز کے ساتھ اگر آپ کو انگزائٹی ہے تو آپ کچھ عرصے کے لیے انگزولیٹکس وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بے چینی یا ڈپریشن ہے تو آپ اس ریلیٹڈ کچھ میڈیکیشنز جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو باڈی ایک سر درد یا آپ کو اس طرح سٹمک اپسیٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، اکارڈنگلی آپ کچھ میڈیکیشنز لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہو گئی۔ کچھ میڈیکیشنز اس طرح ہے کہ وہ نکوٹین کی ایفیکٹ کو نہ صرف نگیٹ کرتی ہے، تو وہ نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپیز ہے، اور کچھ یہ ہے کہ وہ اگر آپ لیں گے تو نکوٹین کا استعمال جو ہے، جیسے آپ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ اس کا ذائقہ بھی آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوگا، اس کے ایفیکٹس آپ کو بور کریں گے، تو اس کا بھی استعمال کچھ جگہوں پہ پھر کرنا پڑتا ہے۔ پانچویں بات، اپنی اس سکسیس سٹوری کو اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے رشتہ دار و قریبی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انہیں بتائیں کہ آپ اسموکنگ چھوڑنے والے ہیں، آپ نے ایفرٹ شروع کر دی ہے، وہ آپ کی مزید حوصلہ افزائی کریں گے، اور اس سے یہ ہے کہ آپ میں سیلف موٹیویشن کا جذبہ جو ہے وہ اور بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں سے بھی انٹریکشن بڑھائیں جو ابھی اسموکنگ انہوں نے ریسنٹلی چھوڑی ہے اور جو ابھی اپنی لائف میں ایک پازیٹیو چینج محسوس کر رہے ہیں، تو ان کی لائف سٹوریز ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا، ان کی باتیں سننا، ان کی مشوروں پہ عمل کرنا، اور انہوں نے جن پریکٹسز کو اپنا کے اسموکنگ جیسی بری عادت سے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو وہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو یہ ایکٹیویٹی بھی دوسری جو باتیں ہیں اس کی طرح بے حد لازمی ہے، اور میرے خیال سے ہر لیول پہ موٹیویشن کا بہت ہی زیادہ افیکٹو رول ہے۔ آپ بغیر سیلف موٹیویشن کے یا کسی اور کی طرف سے موٹیویٹ ہوئے بغیر اس بری عادت سے چھٹکارا اتنی آسانی سے نہیں پا سکتے۔ چھٹی بات، اپنے فارغ لمحات کو خوشگوار بنائیں۔ اسموکنگ اکثر ہم فری ٹائم میں لوگ کرتے ہیں، اس فری ٹائم کو آپ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ کوئی اچھی سی کتاب پڑھ سکتے ہیں، ایون آپ یو کین واچ اے مووی، آپ اپنے لیے کوئی نئی سکلز آپ سیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا پازیٹیو کام آپ کر سکتے ہیں۔ فارغ ٹائم کو آپ سگریٹ نوشی میں ضائع کرتے تھے، اب اس کا آپ نے ایک پازیٹیو یوز کرنا ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے۔ وہ امپروومنٹ انڈائریکٹلی آپ کی کلوز جو آپ کا سرکل ہے اس کا ایفیکٹ اس پہ بھی بہت زیادہ پڑ سکتا ہے۔ بلیو می، یو ول بی اے سکسیس اسٹوری اینڈ رول ماڈل فار یور کمیونٹی۔ آپ اپنے کمیونٹی کے لیے، اپنی جونیئرس کے لیے، اپنے کولیگس کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں if you utilize properly your free time۔ ساتویں بات یہ ہے کہ آپ اس ماحول میں جانے سے بالکل گریز کریں کہ جہاں پہ سگریٹ نوشی ہو رہی ہو، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں آپ اپنے آپ کو انڈلج نہ کریں جس کا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہو اسموکنگ کے ساتھ۔ فار ایگزامپل، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کافی کے ساتھ سگریٹ پیتے ہیں، یا کوئی چائے کے ساتھ بھی سگریٹ پیتے ہیں، تو یو ہیو ٹو چینج دیٹ ڈرنکنگ ہیبٹ۔ آپ اپنی اس جو پینے کی یہ جو عادت ہے اس کو چینج کریں۔ فار ایگزامپل، آپ چائے کی جگہ کوئی بھی اور مشروب وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یو کین ٹیک ملک، دودھ وغیرہ، لسی وغیرہ، اس طرح کی کوئی چیز آپ لے سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ 6 to 12 ویکس کا ڈیوریشن ہے جس میں اسموکنگ آپ چھوڑ رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس ڈیوریشن تک آپ چائے، کافی وغیرہ کا استعمال جو ہے اس کو سبسٹیوٹ کریں یا اس کو کم کریں۔ کچھ لوگ اخبار کے ساتھ جو ہے وہ سگریٹ ان کا ایک وہ بن جاتا ہے، تو آپ کوئی اور بک وغیرہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ یو ہیو ٹو بی پازیٹیو، اور آپ نے کچھ چینجز ایٹ لیسٹ اپنی ڈیلی جو آپ کا یوزول روٹین ہے اس سے آپ نے چینج اور ہٹ کے جانا ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ کھانے کے بعد اس کو اسموکنگ کی ہیبٹ ہے، تو کھانے کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے چہل قدمی کر لے، برش کر لے، کوئی سنیک لے لے، کوئی فروٹ وغیرہ کھا لے،
یا یہ ہے کہ آپ کوئی بک لے کے پڑھ سکتے ہیں، میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ اپنے ایز کے حساب سے آپ اپنی جو آپ کی ڈیزائرز ہے اس کے اکارڈنگلی آپ اس ایکٹیویٹی کو اس میں سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں. 8ویں بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو یا آپ اپنی ریزیڈنس کو بالکل صاف کر لیں. فار ایگزامپل آپ ایش ٹرے کو بالکل پھینک دیں، یہ اب آپ کی کسی کام کی نہیں ہے. آپ کارپیٹ، صوفہ وغیرہ اس کی سیٹنگز کو چینج کر لیں. کوئی بھی کپڑا، کوئی بھی آپ کا جو بیڈنگز ہے جس سے سگریٹ اسموک کی بو آ رہی ہے اس کو اچھی طرح واش کر کے ریپلیس کر دیں. اس کی جگہ کوئی اور آپ کوئی نیا سیٹ جو ہے وہ آپ اپنے لیے روٹین میں لے لیں. ایئر فریشنر کا استعمال لازمی ہے، اور اگر آپ گاڑی میں اسموکنگ کی عادت آپ کو ہے تو آپ اس کی انٹرنل سروس کر لیں. اس میں سے سگریٹ کے جتنے بھی ریمیننٹس ہیں، اس کے جتنے بھی آپ کے آثار ہے سگریٹ نوشی کے، وہ سارے مٹا دیں. اس میں بھی اچھا سا پرفیوم لگا لے، ہو سکے تو اس کی انٹیریئر کو چینج کر دے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل آپ کو بوسٹ ملے گا. آپ کو ایک نئی چینجڈ انوائرمنٹ میں ایک نئی زندگی جو ہے گزارنی ہے. 9ویں بات یہ ہے کہ بار بار کوشش کریں. اگر یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی اس کے باوجود بھی آپ سگریٹ نوشی ترک نہیں کر سکتے، یا آپ دوبارہ سگریٹ نوشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ اٹیمپٹ پہ جا کے. تو پرسسٹنس جو ہے یہ لازمی ہے. پرسسٹنس از دا کی. آپ ان ساری فیکٹرز پہ سوچیں کہ جو آپ کی فیلئر کا سبب بنی ہے، وہ فیکٹرز پھر آپ کی سیلف موٹیویشن کو بڑھانے کا ایک اور ذریعہ بن سکتی ہے. اب آپ ایک نئی جذبے کے ساتھ، ایک نئی ویگر، ایک نئی قوت کے ساتھ دوبارہ ایفرٹ کر سکتے ہیں، اور ہوپ فلی بہت ساری کیسز میں یہ ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ اٹیمپٹ جو ہے یہ سکسیزفل ہوتا ہے. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ خدا نخواستہ ایسی سچویشن میں اگر آپ اپنے آپ کو فیل کریں کہ یو ہیو ٹو کہ آپ نے دوبارہ اسموکنگ شروع کی ہے اور آپ نے دوبارہ سے کوشش کرنی ہے اسموکنگ سیزیشن کی، تو کم از کم 1 مہینہ کی تاریخ آپ اپنے آپ کے لیے رکھ دیں. فار ایگزامپل آج 10th ہے اس مہینے کی، لیٹ سپوز، تو آپ نیکسٹ منتھ کی 10th تاریخ کو اپنے لیے ذہن میں کیلنڈر میں مارک کر لیں کہ اس دن سے میں نے اسموکنگ سٹاپ کرنی ہے. بیچ میں یہ جو 7-8 باتیں میں نے پہلے آپ کو بتائی، موٹیویشن سے لے کے ڈاکٹر سے مشورہ کو، اچھی سی کلاسز، پازیٹیو ایکٹیویٹیز وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ہے، تو آپ ان پہ کام کریں، اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں، اور اس فکس ڈیٹ سے پھر آپ اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، اور اس دن سے پھر آپ اسموکنگ کو خدا حافظ کہہ دیں. کیپ رننگ. 10ویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چلنا پھرنا بہت زیادہ ہے. اس کی کئی وجوہات ہے. ایک تو یہ ہے کہ چلنے کے ساتھ باڈی میں سیروٹونین کی اور دوسری جو پازیٹیو ایفیکٹ والی نیورو ٹرانسمیٹرز ہے ان کی ریلیز ہوتی ہے، تو آپ میں ڈپریشن کے علامات کم ہوتے ہیں. آپ کا نکوٹین کی طرف مائل ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی آپ کو نکوٹین کی ارج ہو، آپ جیسے ہی سگریٹ کی طرف مائل ہو تو فوراً اپنی جاگرز پہن کے بھاگنا شروع کر دے. ایکسرسائز کرے، اسٹریچز کرے، جم جائے، سائیکلنگ کرے. اگر آپ کو سوئمنگ کی فیسلٹی حاصل ہے تو آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں. تو جتنا آپ فزیکلی اپنے آپ کو انڈلج کریں گے اتنا آپ کا جو ہے ہوپ فلی اس طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا. اینڈ اٹ ول ٹیک اے بٹ ٹائم. آپ کا تھوڑا سا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے، بٹ ڈونٹ وری، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول بی اے سکسیس اسٹوری فار آل. آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ بہت لازمی ہے. سگریٹ نوشی کی وجہ سے جسم پہ کہ بہت سے سسٹمز پہ بہت ہی برا اثر پڑتا ہے، اور ان ایفیکٹس کو ریورس ہونے میں ٹائم بھی لگتا ہے. تو آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا بہت زیادہ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو انہیلدی ڈائٹری ہیبٹس ہے، بنجی ایٹنگ ہے، کوئی فاسٹ فوڈز وغیرہ ہے، اس کا استعمال کم کریں. اس کے علاوہ جو ہے آپ آئلی اور بہت زیادہ میٹھی اور چینی وغیرہ یا جو بہت زیادہ سالٹی فوڈ آئٹمز ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں.
تو آپ ورزش کریں، آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا کریں، ایکٹیویٹی آپ اپنی پازیٹیو رکھ لیں، تو ہوپ فلی یہ ہے کہ آپ کا جو ہیلتھ پہ ایفیکٹ پڑا ہے اس کو آہستہ آہستہ آپ ہیل کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں. بلیو می یو کین ڈو اٹ. ایک اور بات جو اس کی فائنینشیل اسپیکٹس ہے اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ سگریٹ کی 2 ڈبیاں دن میں لیتے ہیں، اٹ میں کاسٹ راؤنڈ اباؤٹ 400 روپیز. تو آپ ان 400 روپے کو جیب سے نکال کے علیحدہ ایک جگہ پہ سنبھال کے رکھیں، ٹھیک ہے جی. اور کچھ عرصے میں جب آپ کے پاس تھوڑی بہت سیونگ ہو جاتی ہے تو آپ اس منی کو کسی بھی پازیٹیو چیز میں انویسٹ کر لے، جیسے کوئی اچھی سی بک لے لے، کسی کو ڈونیٹ کر لے، چیریٹی کر لے، کوئی پلانٹیشن وغیرہ پودا لگا سکتے ہیں، شجرکاری وغیرہ. تو وہ آپ کے لیے ایک لائف لانگ اچیومنٹ آپ کے لیے بن سکتی ہے، اور آپ فردر موٹیویٹ ہو سکتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ آپ کی اس انہیلدی ایکٹیویٹی پہ جا رہی تھی وہ اب نہ صرف یہ ہے کہ ایک پازیٹیو طرف پہ ہے بلکہ اس کا ایک سالڈ پروف بھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آنا شروع ہوگا. اس سے آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا. جبکہ ٹیک اوے میسج یہی ہوگا کہ ٹائم ہمیشہ آپ کے سائڈ پہ ہوتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ سگریٹ چھوڑیں گے اینڈ یو آر لیٹ. نہیں، جیسے ہی آپ اسموکنگ کوئٹ کرتے ہیں تو اس کی ایفیکٹس بڑی جلدی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ود ان 20 منٹس آپ کے دل کی جو دھڑکن ہے اس کا رفتار جو ہے وہ معمول پہ آ جاتا ہے. ایک دن کے اندر اندر آپ کے بلڈ میں کاربن مونوکسائڈ کا لیول جو ہے وہ نارملائز ہو جاتا ہے. 2 سے 3 ہفتوں میں آپ کا جو ہارٹ اٹیک کا چانس ہے وہ اس میں بھی کافی حد تک کمی آ جاتی ہے. جبکہ لانگ ٹرم میں جو فالج وغیرہ ہے، کینسر وغیرہ کے خطرات بھی کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. بٹ دا کی از کہ آپ جتنا جلدی کوئٹ کریں گے اتنا اس کے فائدے زیادہ ہوں گے. امید ہے یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بات کر سکتے ہیں. کوئی اور سجیشن ہے آپ کی تو آپ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کوئی اس طرح کی پرابلم کے ساتھ آپ ہے تو آپ ہمارے ساتھ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اینڈ وی کین ہیلپ یو آؤٹ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.